ناظرین، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اس گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوگی، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ گھر بھی بہت خوشحال رہتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جس گھر میں رحمت کے فرشتے یا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل نہیں ہوتی، وہ گھر شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور اس گھر میں رہنے والے لوگ کافی پریشان رہتے ہیں۔ وہ کون سے گھر ہیں، وہ کون سی غلطیاں ہیں، یہ ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حسینی مکتب۔ نمبر 1، جس گھر میں کسی انسان یا کسی جاندار جیسے کسی جانور کی تصویر لگی ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی چیز پر کسی انسان یا حیوان کی تصویر بنی ہوئی ہے تو آپ اس کے چہرے کو پین وغیرہ سے مٹا دیں تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے۔ جب آپ ایسا کر دو گے تو ان تصویروں سے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وہ گھر جس میں کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے اس میں ہم داخل نہیں ہوتے، یعنی ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اگر آپ کسی ضرورت کے تحت کتا پالتے ہیں، جیسے حفاظت کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ کتے کو گھر سے باہر ہی رکھیں، اس طرح حفاظت بھی ہو جائے گی اور رحمت کے فرشتے بھی آپ کے گھر میں داخل ہوں گے۔ نمبر 3، وہ گھر جس میں ناپاکی ہو، جیسے کوئی ناپاک بستر یا کپڑا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں نجاست یعنی ناپاکی ہوتی ہے اور اس کو پاک نہیں کیا جاتا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اس بات کا آپ کافی زیادہ خیال رکھیں۔ نمبر 4، وہ گھر جس میں کوئی ناپاک انسان ہو۔ انسان بہت سی وجہوں سے ناپاک ہوتا ہے، جیسے احتلام یعنی نائٹ فال ہونے سے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنے سے دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں، تو ان دونوں کے لیے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے کسی ناپاک انسان کے پاس نہیں جاتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں کوئی ناپاک انسان ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور فرشتے اس وقت تک داخل نہیں ہوتے جب تک وہ انسان غسل کر کے پاک نہ ہو جائے، تو آپ اس کا بھی دھیان رکھیں۔ نمبر 5، وہ گھر جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کو نور سے بھر دو۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اپنے گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور فرشتوں کا اس گھر میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور شیطان اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر اپنے گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں، اور شیطان اس گھر کو اپنا ٹھکانہ اور بسیرا بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے گھر میں کم سے کم روزانہ قرآن پاک کا ایک صفحہ بلند آواز سے ضرور پڑھا کریں۔ نمبر 6، جھوٹ بولنے والے انسان کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور تک چلا جاتا ہے، اور جب اس انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ شیطان سے پناہ نہیں مانگتا تو فرشتہ اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ نافرمانی کرے۔ اس لیے جب آپ کو غصہ آئے تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ نمبر 7، وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کیا جاتا ہو، اور اس گھر میں ایسے کام ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو سوچئے اس گھر میں رحمت کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی۔
تو اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اندر اور اپنے گھر میں بدلاؤ ضرور دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔